اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، ایک آدمی نے ایک بکریوں کا فارمر جس کا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور کتنا کما لیتے ہو، کتنا بچا لیتے ہو، کیا منافع اس سے؟ تو اب جو بکریوں کے جس کا فارمر تھا اس نے جواب دیا کہ میرے پاس اعلیٰ نسل کی 12 بکریاں ہیں۔ اعلیٰ نسل کی میرے پاس 12 بکریاں ہیں، تو میں 50,000 ماہانہ کے حساب سے میں سالانہ 6 لاکھ اس سے کما لیتا ہوں، ان سے 6 لاکھ کما لیتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہ جب بکریوں کی تعداد گنی، بکریوں کو گنا، تو وہ 12 نہیں، وہ 13 تھیں۔ 13 تعداد تھی ان بکریوں کی جو فارمر میں تھیں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح جو ہے نا کہ یہ تو 13 بکریاں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 12 ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 13ویں بکری ہے نا، میں اس سے اپنی گنتی میں شمار نہیں کرتا، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ کہا تو ویسے تو ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کا مال ہے، بندے کا تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ لیکن ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے بالکل، لیکن یہ جو 13ویں بکری ہے نا، میں اس کو گنتی میں شمار نہیں کرتا، میں نے اللہ ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ۔ اس نے کہا کہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ یہ جو 13ویں بکری ہے نا، یہ 2 بچے دیتی ہے، یہ بھی اعلیٰ نسل کی ہے، اچھی ہے، دودھیل نسل کی بھی ہے۔ تو اس کا یہ جو دودھ ہوتا ہے، میں اللہ کے راستے پہ یہ جو خانہ بدوش ہیں ان کو دے آتا ہوں، ان سے گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک خانہ بدوش جو پکھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک سے میں نے کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے بات کی ہوئی ہے ان سے، تو میں ان کو دے آتا ہوں، ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس کے دودھ سے 2 وقت 2 کے میں ان کو دے آتا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو اس کے 2 بکری جو بچے 2 ہوتے ہیں، میں ایک کو سال کے بعد اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک کو یعنی کسی غریب مستحق کو دے دیتا ہوں، ایک میں اللہ کے راستے میں ایسے دیتا ہوں کہ میں قربانی کر لیتا ہوں، ایک قربانی کے مد میں چلی جاتی ہے، اور ایک پیسے کسی مستحق کو دے دیتا ہوں، غریب کو دے دیتا ہوں۔ وہ بڑا بندہ خوش ہوا، اسے بڑا وہ حیران ہوا کہ ماشاءاللہ کس طرح جو ہے نا اس نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ جو 13ویں بکری ہے نا، وہ میرا وہ میری بکریوں کا اور میرا فخر ہے، کیونکہ میں اس کے ذریعے اس کے پیٹ سے جو بچے برآمد ہوتے ہیں، اس کے ذریعے میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، اللہ کے میں راستے میں دیتا ہوں، ایک قربانی کر لیتا ہوں، دوسرا کسی مستحق کو دے دیتا ہوں۔ تو کہا کہ میری بکریوں کا وہ فخر ہے بکری، اور میرا وہ فخر ہے، اور اصل میرا رزق وہ ہے۔ تو پھر اس سے پھر پوچھا گیا کہ کتنا کما لیتے تو اس نے کہا منتھلی 50,000 اور سالانہ 6 لاکھ ان 12 بکریوں میں سے حاصل کرتا ہوں۔ تو سوچیے ناظرین کرام، واقعی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں دیکھے، میرے راستے میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا رزق کو محنت میں تلاش کرتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سخاوت میں پنہا کر دیا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اسے سخاوت میں پوشیدہ کر دیا ہے رزق کو۔ تو دنیا وہ چاہتی ہے کہ میں محنت کروں اور محنت سے حاصل کروں، تو محنت سے اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا سخاوت سے حاصل ہوتا ہے، جتنا بخل سے بچنے سے رزق ملتا ہے یا حاصل ہوتا ہے، اتنا محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یقین کریں کہ واقعی وہ لوگ جو سچے دل سے اسلامی ذمہ داریاں جو عشر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یا باقی صدقات خیرات کی صورت میں مسلمان پر عائد ہوتی ہیں، جو اسلامی قانون، اسلامی حقوق، جو اسلامی یہ ٹیکسز ہیں جو عائد ہوتے ہیں، خوش دلی سے جو ادا کرتے ہیں، تو اللہ کریم کی ان کے اوپر رحمتیں ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پہ یہ قرض اس بات کا ہو جاتا ہے۔ ایک اور میں نے کسی نیک ہستی کا قول پڑھا کہ آپ کی عمر میں آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں میں بانٹو، بخل سے بچو، سخاوت کرو، تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عمر اس سے بڑھ جائے گی۔ میں نے کسی نیک ہستی کا یہ قول پڑھا ہے۔ تو حقیقی بات ہے کہ جب ہم یہ اپنے رزق حلال سے جب دیتے ہیں نا، تو اللہ کریم کے اوپر یہ قرض ایک طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پھر کہتے ہیں کہ میں بہت جلد حساب چکاتا ہوں اور اچھی صورت میں چکاتا ہوں۔ اب جس کا قرض اللہ کریم کی ذات پہ ہو جائے، تو بھلا سوچئے کہ جو ساری جہان کو رزق دینے والا ہے،
اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی اس کا لوٹاتے ہوئے، تو پھر تو وہ بندہ ہے، اس نے اپنے ظرف کے مطابق خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دیا، اب اللہ کی ذات پہ وہ قرض ٹھہرا، تو اس نے اپنے ظرف کے مطابق دیا، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب خود ہی سوچئے کہ اللہ کا ظرف کتنا وسیع ہے کہ وہ پھر اپنی شایان شان، اپنے ظرف کی شایان شان بندے کو نوازتا ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں دیتا جتنا دیا ہے، تو پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ کریم دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوٹا دینا، یہ تو وہی بات سودے بازی والی بات ہوگی۔ اللہ کریم بڑھا چڑھا کے اپنے ظرف کی شایان شان اور اپنی رحمت کی وسعت کی شایان شان اسے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے، اللہ کے راستے میں ہم اگر مہینے کا اگر 3,000 بھی کما رہے ہیں کم از کم، تو ہمیں پوری زندگی اپنے اوپر یہ ضرور یہ بات یہ اپنا بنا لینا چاہیے، پکی کر لینا چاہیے، اور یہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ اس میں سے اگر سے 50 روپے بھی اپنے ارد گرد محلے میں ادھر ادھر دیکھیے، لوگ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، جن کی امیدیں اللہ والوں سے ہی وابستہ ہوتی ہیں، جن کی امیدیں اہل ثروت اور مخیر حضرات سے ہی وابستہ ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان کو تلاش کیجئے، ان کو منتھلی جتنا بھی آپ ہو سکیں دیجئے۔ تو اگر ہم ان قوانین پہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کریں تو غربت تو نظر ہی نہیں آئے گی، غربت تو نظر ہی نہیں آئے گی۔ جتنے اہل ثروت ہیں، جتنے ہم اپنے یا دوسرے لوگ جو خیرات صدقات عشر وغیرہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سانپ بن کے اپنے جائیدادوں پہ اپنے پیسوں پہ بنے بیٹھے ہیں، سانپ بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس اسلامی لائے عمل کو اپنائیں، خوش دلی سے ادا کریں، تو غربت دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی۔ بہرحال آزمائش ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزاء عالم برزخ ہے، تو اس لیے ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں تو اس دن ہماری پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، تو اور اس کے بعد حوصلہ افزائی کر دیجیے گا ناظرین کرام، اور ساتھ پھر ایک دفعہ عرض ہے کہ میری اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔